بہت اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ دنیا کھونے اور پانے، کامیابی اور ناکامی، خوشی و غم کی جگہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں غم اس لیے بھی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کو چھوڑ کر دنیا کی اس سرائی کو اپنا مستقل گھر نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ کریم رب یہ چاہتا ہے کہ دکھوں کی آگ آپ کے وجود کو جھلسائے تاکہ آپ پر بے حسی کی نیند طاری نہ ہو، آپ جہنم سے بھاگنے والے بنیں، آپ کو محرومی کے تجربے سے گزارا جائے تاکہ آپ جنت کی محرومی کی تکلیف یاد رکھیں۔ کسی عورت پر ظلم ہونا، اسے طلاق ہو جانا، کسی کا بے اولاد رہنا، کسی پر تہمتیں لگنا، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جانا، کوئی معذوری، اگر ان سے گزر کر جنت ملنے والی ہو تو اللہ کے نزدیک یہ معمولی باتیں ہیں۔ وہ رب جانتا ہے کہ جو ان آزمائشوں سے کامیاب ہو کر جنت میں پہنچے گا وہ ان مشکلات کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ تمام غموں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ موت سے پہلے دنیا کی زندگی میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے خواہشات کا پورا نہ ہونا غم کا باعث بنتا ہے، جبکہ یہاں خالق نے وہ حالات ہی نہیں رکھے کہ یہاں کوئی شخص اپنی جنت بنا سکے۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی اس قانون کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے، یعنی موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو وہ مطلوب انسان بنانا جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے۔ کوشش کیجئے کہ غم اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ پھر انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے، کیونکہ اگر ہم نے اس مختصر سی زندگی کو درست استعمال کر کے آخرت کے اجر نہ سمیٹے، بلکہ رونے دھونے، شکوے شکایتیں کرنے اور اپنی مظلومی ثابت کرنے میں گزار دیا تو یہ سراسر نقصان کا سودا ہوگا۔ جب مصیبتیں آئیں تو متنبہ ہو کر ایک ہونہار شاگرد کی طرح ان سے سیکھنے پر توجہ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، اس طرح تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے۔ دنیا میں آزمائش کے قانون کے تحت کسی کو ایک چیز دی گئی ہے اور کسی کو دوسری چیز۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میں نے کچھ لوگوں کو جوتا پہنے ہوئے دیکھا تو مجھے خیال آیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوتا دیا اور مجھے بغیر جوتے کے رکھا۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کا ایک پاؤں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں اس شخص سے بہتر بنایا اور دو تندرست پاؤں دیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان ان گنت نعمتوں کو تو نہیں دیکھتے جن کی بارش صبح و شام ہم پر ہوتی رہتی ہے، مگر جب کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جو دل کو پسند نہیں ہوتی تو شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ مشکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جنہوں نے اس پریشانی کے وقت بھی ہمیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ آدمی اپنے صحیح و سالم وجود پر نظر کرے، صحت و عافیت پر غور کرے، ان لذتوں کا خیال کرے جو کھانے پینے وغیرہ میں میسر ہیں، پھر وہ خدا نخواستہ اپاہج نہیں، ہزاروں بیماریوں سے، دشمنوں سے محفوظ ہے، ایمان کی نعمت میسر ہے۔ نعمتوں کی تفصیل دیکھے اور یہ سوچے کہ اس کو ان نعمتوں کا کیا حق ہے۔ ہر روز کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنی گزشتہ زندگی کے ان تجربات کو تازہ کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری خاص طور پر مدد فرمائی ہو اور ہمیں مشکل سے نکالا ہو۔ ہمیں ان انعامات پر جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی زندگی میں ہم پر کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ یاد کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا اور ہمارا قلب یقین کے نور سے لبریز ہو جاتا ہے، اور ہم یقینی طور پر یہ جاننے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر حال میں کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس سے پہلے کیا وہ اب بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ صرف ان نعمتوں پر جن کا ہم نے اپنی گزشتہ زندگی میں تجربہ کیا ہے، بلکہ ان بے شمار نعمتوں پر جو ہماری آئندہ کی زندگی میں ظاہر ہونے والی ہیں۔ ایک کامل آزاد،
خوشگوار و کامیاب زندگی میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ یقینی اور سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے ہمیں نہ کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے، نہ کسی چیز کا غم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین کریں، ان کی گزشتہ و آئندہ نعمتوں پر شکر مشکلات کے پہاڑ کو اڑا کر بکھیر دے گا اور راستہ کو ہموار میدان کر دے گا۔